آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو سیدہ فاطمہ نے اور مولا علی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب شب معراج میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں نے اپنی امت کی عورتوں کو عذاب کے اندر گرفتار پایا، اور وہ اتنا شدید اور ہولناک عذاب تھا کہ جس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ اتنا خطرناک عذاب تھا۔ تو مولا علی نے اور سیدہ فاطمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ عذاب کون سا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، ابل رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو دیکھا جہنم کے اندر کہ جہنم میں اس طرح اس کو دیکھا کہ اس کی زبان کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے اس کو لٹکا کر اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ باندھ دیے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتی کے بل لٹکائی گئی ہے، اس کو چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سور کا ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کا ہے، مگر وہ ہے عورت، اور سانپ اور بچھو چاروں طرف سے اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، چہرہ کتے والا ہے، اور اس کے منہ کے راستے سے آگ داخل ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف سے وہ آگ نکلتی ہے، پاخانہ کی جگہ سے وہ آگ نکلتی ہے۔ تو اس طرح میں نے 6 عورتوں کو شدید عذاب کے اندر دیکھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پہلی عورت کا جو عذاب تھا اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ دوسری عورت جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، یعنی اس کی زبان کے اندر اور اس کے اندر اتنی بری خصلت تھی، وہ عادت تھی کہ وہ بار بار اپنی زبان کی وجہ سے اپنے شوہر کو پریشان کرتی تھی، گالی دے دینا، تانا دینا، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنا جس سے شوہر کو ناراض کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو قیامت کے دن جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ عادت تو مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ کچھ مرد بھی اپنی عورتوں پہ اس طریقے سے زبان چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، کھانے کے اندر یا کوئی اور معاملے کے اندر اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے شوہر کو بھی قیامت کے دن ایسی سزا ملے گی، عورت کو بھی ملے گی، شوہر کو بھی ملے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر ہم اس رشتے کو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے تو پھر قیامت کے دن ہمیں اس کے تعلق سے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہم کسی بھی حال میں اپنے رب کی بارگاہ سے چھوٹ نہیں سکتے، ہم کچھ بھی کر لے لوٹ کے تو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم کچھ بھی کر لے لیکن آخری فیصلہ تو رب کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے، وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے، سارے فیصلے اسی کو کرنے ہیں۔ آج ہم دنیا میں کچھ بھی کر لے، لوگ اپنی طاقت اور اپنا رعب جھاڑنے کے لیے اپنی عورت کو لوگ نیچا دکھاتے ہیں،
کہیں آپ دیکھیں گے فنکشن کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، کہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کو بتانے کے لیے کہ ہمارا کتنا پاور ہے، اس پاور کو دکھانے کے لیے محفل کے اندر اپنی عورت کی عزت خراب کر دیتا ہے وہ، اور اسے گالیاں دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ کوئی نوکر بن کے تمہارے یہاں نہیں آئی، وہ تمہاری عورت ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ اس غرض سے تمہارے ساتھ ہے، وہ کوئی کام والی نہیں، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی تم سے سبق لے سکے کہ یہ دو اتنے اچھے انداز سے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اس طرح رہنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک ماحول ہوتا ہے اپنے گھر کو بہتر بنانے کا۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مولا علی فرماتے ہیں، جس کی عورت نیک، اس کا گھر رشک جنت بن جاتا ہے، اس کا گھر رشک جنت بن جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نیک عورت خدا کی طرف سے ملنے والا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اگر ہم اپنی عورت پہ ظلم تشدد کریں یا اس پہ زبان درازی کریں تو قیامت کے دن ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے جہنم میں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی تھی، اپنے شوہر کو زبان کے ذریعے پریشان کرتی تھی، اور یہ زیادہ تر عمل عورتوں میں پایا جاتا ہے، عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ گھر میں کپڑے ہیں پہننے کے لیے، لیکن پھر بھی محلے میں شادی آ جائے تو کپڑوں کی وجہ سے اپنے شوہر کو پریشان کرے گی۔ رشتہ داری میں کہیں شادی آ جائے، نئے کپڑے گھر میں ہیں پھر بھی پریشان کرے گی اور ضد پہ اڑ جائے گی۔ کبھی اپنے ماں کے گھر جانے کے لیے ضد پہ اڑ جانا، کبھی اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے ضد پہ اڑ جانا، کبھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے ضد پہ اڑ جانا، یہ یقیناً صحیح بات نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، یہ قانون ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، وہ اس کا حاکم ہے، وہ جیسا حکم دے گا اسے کرنا پڑے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پوری زندگی کاٹے گی اس شوہر کے ساتھ جس نے آج تک اس کی ہر چیز کا انتظام کیا، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، ہر چیز کا اسے انتظام کیا، اور پھر اگر کوئی مشکل آ جائے گی تو پھر اس وقت کہے گی کہ میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، کبھی تمہارے ساتھ اچھائی نہیں دیکھی، میں 25 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، میں 30 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، میں 40 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ کیا کہتے؟ تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ جملے جب نکلتے ہیں تو شوہر کو چوٹ لگتی ہے، اس کے سرتاج کو چوٹ لگتی ہے، اور یہ چوٹ یقیناً تیر اور تلوار کی چوٹ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری جو چوٹیں لگتی ہے بدن پر وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی چوٹ یہ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ سالوں تک یاد رہتی ہے، وہ مرتے دم تک یاد رہتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے میرے نبی حدیث کا، آقا فرماتے ہیں کہ جو شوہر دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس سے اس کی عورت راضی تھی، اس کی عورت راضی تھی تو وہ جنتی ہے، اور جو عورت دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ بھی جنتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ رضا ہونی ضروری ہے، یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے جو ہمارے سب سے پہلے جو نبی ہیں اس کائنات کے اندر، اور سب سے پہلے جو انسان ہے اس دنیا کے اندر، وہ حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے ماں حوا کے ساتھ نکاح کیا، ان کا جنت میں نکاح ہوا، اور اسی ازدواجی زندگی کو آپ نے دنیا میں گزارا۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں،
آج ہم بھی اسی طور اور طریقے پر چلتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے اور نہ جانے گھر کے اندر روزانہ کسی نہ کسی بات پہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، گھر کو بہتر بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کو خوشحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دے کہ وہ جہاں کہیں پر بھی جائے تو وہ تمہارے نام کو خراب نہ کرے بلکہ وہ تمہارے نام کو روشن کرتی ہوئی نظر آئے، وہاں وہ لڑائی نہ پیدا کرے، وہاں وہ جھگڑے نہ کرے، بلکہ تمہاری تعلیم اور تربیت کا وہاں وہ مظاہرہ کرے اور تمہارے نام کو روشن کرے کہ نہیں، اس کی بیٹی یقیناً بڑی تربیت یافتہ ہے، بڑی تعلیم یافتہ ہے کہ ماں باپ نے ایسے اخلاق سکھائے ہیں۔ 25 سال سے ہمارے گھر میں رہتی ہے لیکن پڑوس والے کو پتہ نہیں چلتا ہے، پڑوس والے کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ رہتے کس طرح سے ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس طریقے سے ہمیں بھی اپنی بچیوں کو تربیت اور تعلیم دینی ہوگی، اور آپ شوہر ہیں تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ آپ حاکم ہیں، آپ سردار ہیں، تو آپ بھی اگر تھوڑی بہت غلطیاں گھر میں ہو جائیں تو ان غلطیوں کو نظر انداز کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے، ان بچوں کے سامنے اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ بچوں پہ بڑا برا پڑتا ہے، بڑا خراب اثر ہوتا ہے اس کا، بچوں کے اندر بھی وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، بچوں میں بھی وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی، ماں باپ کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو گریبان تھامتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو بچے ایسے ماحول میں بڑے ہوں گے ان بچوں پہ ان کا اثر کتنا برا پڑ سکتا ہے، کتنے گندے خیالات پڑ سکتے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو پھر اس اولاد کا سوال اللہ قیامت میں کرے گا، ہم سے پوچھے گا، تو بڑے شوق سے اولاد مانگتا تھا، بتا جب میں نے تجھے اولاد دی تو تو نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اولاد کو کیا تو نے سکھایا ہے، اولاد کو کیسے اخلاق تو نے سکھائے ہیں۔ اپنے بچوں کی بالکل پرواہ نہیں، ہم تو اپنی مستی میں گھومے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے ماحول میں جیے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ذرا اپنے بچوں کے فیوچر کا بھی خیال کرو کہ ہماری حالت کو دیکھ کر ہماری اولاد برے راستے پہ نہ لگ جائیں اور وہ بھی برا قدم نہ بڑھ لے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو فرمایا گیا کہ جو بدتمیز اور بے حیا عورت ہے، جو اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ اس عورت کو زبان کے بل جہنم میں لٹکا دے گا، یہ اس کی سزا ہے، اور یہ سزا خود تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دیکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ عورت میں حیا ہو، شرم ہو۔ کہیں پہ شوہر باہر بیٹھا ہوتا ہے، آواز ایسے دیتی ہے جیسے کسی نوکر کو بلا رہی ہے، یہ بھی ایک بے شرمی کی علامت ہے، بے حیائی کی علامت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس میں حیا نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جس میں شرم نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ شرم و حیا ہونی چاہیے، جس کی شرم مر جاتی ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، جس کی حیا مر جاتی ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ آج بے شرمی کی حد ہم نے پار کر دی ہے، بے حیائی کی حد ہم نے پار کر دی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جس وقت مسلمان کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، ہم نے کیا خطا کی تھی کہ یہ بلا آ گئی، ہم نے ایسے تو کون سے جرم کیے تھے کہ ایسا ظالم بادشاہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ کیا تمہیں ظلم نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں ستم نظر نہیں آتا؟ کیا بے حیائی نظر نہیں آتی؟ ہماری 15 سال کی، 17 سال کی، 20 سال کی بچیاں
جب چھتوں پہ چڑھ کے گانا گاتی ہے تو بے حیائی نظر نہیں آتی؟ جب 20 سال کی لڑکی کے ہاتھ کے اندر پتنگ اور دورہ ہوتا ہے بے حیائی نظر نہیں آتی؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر کہتے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم نے کون سی خطا کی ہے؟ ہم نے خطا کون سی باقی رکھی ہے وہ بتاؤ مجھے. کون سا گناہ ہم نے باقی رکھا ہے؟ جو تیوہار غیروں کا تھا، کافروں کا تھا، آج مسلمان کو شوق سے مناتا نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں تم نے سمجھا کیا ہے اسلام کو؟ اسلام کے اندر تو پتنگ بیچنا بھی گناہ ہے، دورہ بیچنا بھی گناہ ہے. آپ کو پتا نہیں جو پتنگ اور دورے کا کاروبار کرتا ہے اور اس سے جو بھی رقم کماتا ہے وہ حرام کی رقم ہوتی ہے، اور پھر سال میں ایک بار بیماری آئے گی اور جتنا کمایا تھا نا ابھی وہ سارا لے کے جائے گی، کیونکہ وہ حرام ہے، اور حرام مسلمانوں کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں تو علم پڑھنا ہی کہاں ہے، ہمیں تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، خدا کے واسطے اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزہ ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہمارے لیے اسلام نے ہر لقمہ پاکیزہ رکھا ہے. جو حرام کے لقمے کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے وبال ہی وبال ہے اور بربادی ہی بربادی ہے، اور اللہ ہی اس کا بہتر فیصلہ فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ حیا اور شرم یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور زبان درازی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، کبھی گالی نہ دے، کبھی غیبت نہ کرے، کبھی چغلی نہ کرے، کبھی اس کو تانا نہ دے. ایسی زبان ہوگی تمہارے منہ میں تو تمہیں میرے نبی نے سچا مسلمان کہا ہے. تو جب یہ دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کا عالم ہے تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا نے تو کیا خوب بات ارشاد فرمائی. آقا فرماتے اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا حضور نے؟ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے جنت کی ضمانت دی ہے تو وہ 2 چیزیں کون سی ہے ایسی کہ جس کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو پھر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور فرمایا جو تمہارے 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، جس نے اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جنت عطا فرمانے والا ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. آپ مرد ہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کی عورت کافی ہے، اس کے سوا آپ کا قدم نہیں بڑھنا چاہیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. جب تم اس کی حفاظت کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور یہ حضور کا فرمان ہے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس کو اپنے نبی پہ بھروسہ ہے، بلند آواز سے کہے نا، جس کو اپنے نبی پہ بھروسہ ہے ان 2 چیزوں پہ مکمل طور پہ کنٹرول کرے قیامت کے دن مصطفیٰ کریم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں میرے آقا فرماتے میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کو جہنم کے اندر چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا ہے. عورت کو اس کی چھاتی کے بل جہنم میں لٹکایا گیا ہے. تو جب پوچھا گیا حضور اس کی غلطی کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے، جو عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے، شریف اور باحیا عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس کا خیال بھی نہیں لا سکتی. تو فرمایا کہ جو ایسی عورت ہے بد چلن جسے کہتے ہیں ہمارے سماج میں، قیامت کے دن اسے چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا. اور یہ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
زنا عام ہے آج. زنا کو لوگوں نے آج حرام ہی نہیں سمجھا. آج شادی شدہ عورتیں بھی کسی نہ کسی سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, اور آج شادی شدہ مرد بھی کسی نہ کسی سے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شدید گناہ ہے یہ. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا. قرآن یہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جانا. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آج اس چیز کو فیشن سمجھا جاتا ہے. کالج کے چکر کاٹو, پتا چلے گا آپ کو. زنا کو فیشن سمجھا گیا ہے. اور یہ بھی نہیں, ایسی فیشن جس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا, جس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. جب شوہر اپنی حالت کو بگاڑے گا تو پھر عورت بھی اپنی حالت کو خراب کرے گی. جو شوہر اپنی بیوی کو مکمل طور پہ اس کو خوش نہیں کر پائے گا, یا اس کو ہر معاملات میں سکون نہیں بخشے گا, تو پھر وہ عورت بھی کسی نہ کسی طرف اپنے رخ کو پھیرے گی. اور کیا ہوتا ہے شادیوں میں, ہم تو چھوٹ دے دیتے اپنی بچیوں کو, جاؤ بیٹا جاؤ شادی ہے گھوم لو. آپ کو پتا ہے شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ نوجوان اکثر جانتے ہیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے. اکثر نوجوان شادی میں جو جاتا ہے اس کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کو اپنی طرف مائل کروں, اپنی طرف میں اس کو مائل کر سکوں, میں کسی کو اپنا دیوانہ بنا دوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, شادی میں جانے کا پہلا مقصد ہی یہ ہو تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہماری بیٹیوں کی عزت کیسے بچ سکتی ہے. میں بالکل کھل کے بولتا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, مسجدیں مصطفیٰ کے مشن کو قائم کرنے کے لیے ہے. مسجدیں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہے. مسجدیں اخلاق کو سدھارنے کے لیے ہے. مسجدوں کو تعلیم کا گڑھ بنانا چاہیے. مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں ہے, ہر محلے کی مسجد اپنی جگہ پر ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. یہاں سے نکلنے والا فیصلہ مصطفیٰ کریم کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں سے ہونے والا فیصلہ خدا کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں بولنا پڑے گا اس چیز پہ آج, کہ آج شادیوں کے اندر نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں. یہ حالات ہو گئے ہمارے. ہم تھوڑی بھی آنکھ بند کر کے جب اپنی بچیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ بھروسہ بڑا مہنگا پڑتا ہے, بڑا مہنگا پڑتا ہے. اور اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ پھر ہمیں رونا پڑتا ہے, آنسو بہانے پڑتے ہیں ہمیں. اس لیے اپنی بچیوں پر نظر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو فرمایا گیا ایسی عورت جو شادی شدہ ہے اور کسی سے ناجائز تعلقات کے لیے نکلتی ہے, یا وہ کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی ہے, قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر چھاتیوں کے بل اوندا لٹکایا جائے گا. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوستو, اپنی بیوی سے سچی محبت کرو, سچا پیار کرو. دنیا میں سب سے اچھا ہمراز اگر ہمارا کوئی ہے تو ہماری بیوی ہے. ہمارا سچا دوست اگر کوئی ہے تو ہماری بیوی ہے. اس سے ایسی محبت کرو. وہ کیا تمنائیں لے کر تمہارے گھر آئی تھی, کیا آرزو لے کر تمہارے ساتھ آئی تھی, کیا جذبات لے کے وہ تمہارے ساتھ آئی تھی. جب اس کا نکاح ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے, اپنے بھائی بہن کو چھوڑتی ہے, اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے, اپنا پورا خاندان چھوڑتی ہے, سب اپنا محلہ چھوڑ دیتی ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ تمہارے ساتھ آئی. کس لیے آئی کبھی سوچو. وہ اس لیے آئی کہ وہ تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتی ہے, پیار کے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میری راتیں بھی سکون سے گزرے گی, میرا دن بھی سکون سے گزرے گا, میرے ماں باپ کے سر سے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا.
اور اب سے میری پوری زندگی کا مالک میرا شوہر ہے. وہ ایک سوچ کے آتی ہے تمہارے گھر پہ, کیا بدلا دیتے ہو ان کے ساتھ تم؟ رات کو 2-2 بجے تک دوسرے دوستوں کے ساتھ گپے لگانا, رات کو دوستوں کے ساتھ چائے پینا, بیوی کو جو کرنا ہے کرے. 15 دن کے لیے ٹور پہ نکل جانا, بیوی کو جو کرنا ہے کرے. کہیں پر بھی گھومنے جانا ہے تو دوستوں کا سہارا, بیوی کو تنہا چھوڑ کے نکل جانا. کیا اسی لیے وہ تمہارے ساتھ آئی تھی؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب تم اپنی بیوی کو راضی نہیں رکھو گے, اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرو گے, تو پھر تمہارے گھر کے اندر بھی ایک خطرناک وبا آئے گی اور اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, فرماتے زنا ایک قرض ہے. کیا ہے؟ زنا ایک قرض ہے, قرض. فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر آج تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے, کل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے گا. آج تم کسی کا ساتھ زنا کرو گے, کل کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے گا. آج تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے, کل تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا. اور فرمایا گیا یہ قرض ہے, یہ ہو کے رہتا ہے. اگر تم نے کسی کا ساتھ زنا کیا تو پھر تمہارے گھر کی کوئی نہ کوئی عورت کسی کے پیٹ چڑھ سکتی ہے. یہ میرا قول نہیں, امام شافعی فرماتے زنا قرض ہے, قرض. قریب بھی مت جانا. اگر تمہارے گھر میں چھوٹی سی بیٹی ہو نا, تو اس کے چہرے کو دیکھ لینا, اس کی طرف دیکھنا اور ذرا خیال کرنا کہ میرا ایک الٹا قدم میرے گھر کو برباد کر سکتا ہے, میرا ایک غلط قدم میرے گھر کو تباہ کر سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کبھی بھی زنا کے دلدل میں مت پھنسنا. لا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو فرمایا گیا تیسری عورت کہ جس کا یہ انجام ہوگا کہ اس کو چھاتیوں کے بل جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا فرماتے میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ان پیروں کو سینے کے ساتھ باندھا گیا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے سر پہ باندھ دیا گیا ہے. اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت, ناپاکی اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی, بلکہ کبھی کبھی تو نماز کا مذاق بھی اڑا دیتی تھی. ہمارے گھر کے اندر جب ناپاکی ہوتی ہے, شوہر بھی ناپاک ہوتا ہے, نوجوان بچے بھی ناپاک ہوتے ہیں, جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں, بیوی بھی ناپاکی کی حالت میں ہو کبھی, اور اسی طرح سورج نکل جائے تو فرمایا گیا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. اس پہ زمین بھی لعنت بھیجتی ہے, جس زمین پہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے, اور اس کے رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہوتا ہے ناپاکی کی حالت میں رات کو سوئے رہے, مرد بھی سویا رہا, عورت بھی سوئی رہی, اور صبح ہو گئی. پہلے تو فرمایا گیا کہ اگر آپ کو احتلام ہوا یا آپ جنابت کی حالت میں ہے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں, افضل ہے. لیکن اسی وقت غسل نہیں کر سکے تو کم سے کم استنجا کرنے کے بعد اس جگہ کو پانی سے صاف کر لیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو آپ کو لاسٹ چھوٹ یہ دی جاتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے تک اس کو پاک صاف ہو جانا چاہیے, پاک صاف ہو جانا چاہیے. اور جو فجر تک بھی پاک اور صاف نہ ہوا تو وہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, اس نے حرام کام کیا. اس پہ زمین بھی لعنت بھیجے گی, اس کا بستر بھی لعنت بھیجے گا, اور اس کے گھر سے ساری برکتیں اللہ ختم فرما دے گا. یہ حالت ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ گھر کے حالات کیسے بدلنے ہیں. بستروں پہ لیٹے رہتے ہیں, سوئے پڑے رہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ وبا ہے, بلا ہے ہمارے گھر میں. یہ زمین بھی ہمیں بد دعائیں دیں گی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہ رہیں.
فوراً غسل کا اہتمام کرے, فوراً پاکی کا اہتمام کرے, اور فرمایا کہ نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے, ہر حالت میں نماز کی پابندی کرے. جیسے ہی پاکی ہو جائے فوراً نماز کی پابندی کرے. اکثر جب ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا, کیا پیدا ہوتے بچے, تو اس کو جب عورت کو جو خون آتا ہے اس کے بعد اسے نفاس کا خون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفاس کا. حق بات کہنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو, اور حق بات سننے میں بھی کبھی شرم محسوس نہ کرو. ہاں, اسے نفاس کا خون کہتے ہیں. اور ہمارے گھر میں کیا دستور ہے؟ سوا مہینے تک, 40 دن تک نہ فاتحہ, نہ درود, نہ نماز, کچھ بھی نہیں, سب بند. آپ کو پتا ہے کہ نفاس کا خون کب تک آ سکتا ہے؟ شریعت نے کیا قانون بنایا ہے؟ فرمایا نفاس کے خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن, اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں. وہ خون کبھی 2 دن میں بھی بند ہو جاتا ہے, کبھی 4 دن میں بھی, کبھی 10 دن میں بھی. جیسے وہ خون رک گیا, اس عورت پہ لازم ہے کہ غسل کرے اور نماز کی پابندی کرے. اس عورت پہ جس نے بچے کو جنم دیا ہے. ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کے تو سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, سارے گھر والے گھر کو ناپاک سمجھتے ہیں, اور پھر مولانا کو کہتے ہیں کہ دم کر دو, پانی پہ آج گھر پاک کرنا ہے. یار جب تیرا کپڑا پانی چھڑکنے سے پاک نہیں ہوتا, اسے براش اور صابن سے رگڑ رگڑ کے دھوتے ہو, تیرا گھر پانی چھڑکنے سے پاک ہو جاتا ہے؟ کتنی جہالت, حد درجہ جہالت, کوئی انتہا نہیں اس کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جیسے ہی اس عورت کو وہ خون بند ہوا, لازم ہے, ضروری ہے وہ غسل کرے اور اسی دن سے نماز کی پابندی کرے. اس عورت کے لیے, اور سب کے اوپر تو اسی دن سے ضروری ہے. گھر ناپاک نہیں ہوتا, فاتحہ, درود, تلاوت قرآن سب کرنا ہے ہمیں گھر کے اندر, کوئی ناپاک نہیں ہوتا. بس وہ عورت حکمن ناپاک ہے. کس طرح ناپاک ہے؟ حکمن ناپاک ہے. اگر وہ عورت اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا بھی دے تو کھانا بھی جائز ہے, اس کے بستر پہ بیٹھنا بھی جائز ہے, اس کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی جائز ہے شوہر کو, اور گھر کے فرد کو جو قریبی ہے اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہے. یہ ہے تعلیم و تربیت. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اخلاق اور یہ کردار ہونا چاہیے. فرمایا جو عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے, قیامت کے دن اس کو اوندا لٹکایا جائے گا چھاتیوں کے بل. اور فرمایا گیا کہ جو ناپاک پڑے رہتے ہیں, قیامت کے دن پیر باندھ دیے جائیں گے چھاتیوں کے ساتھ, اور ہاتھوں کو سر کے ساتھ باندھا جائے گا, اور پھر جہنم میں دھکیلا جائے گا. اور جو نماز کے اوپر توجہ نہیں دیتے, کہاں سے توجہ دیں گے؟ ہمارا شوق تو پتنگیں اڑانے میں ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر نماز ہو رہی ہے, اور مسلمان کے بچے گانے بجا رہے ہیں. پھر خدا کا قہر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا دوستو؟